السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور پروگرامنگ بھی کر رہے ہوں گے. جے ایس پی سرولیٹس ان کی گتھیاں بھی سلجھا رہے ہوں گے اور ان کی لاجک بھی دیکھ رہے ہوں گے. لاجیکل باتیں سلجھانا اچھی بات ہے اور لاجک میں بندے کو دیکھنا بھی چاہیے کہ کیا چیزوں کی لاجک ہے, لاجیکلی چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے, لیکن کئی دفعہ چیزوں کی اوور لاجک بھی ہو جاتی ہے. ایک تھوڑی سی یہاں پہ ہم بات کرتے چلیں گے. ایک فلاسفر تھا, اس نے کچھ بہت ایک منطقی ڈگری حاصل کی اور وہ واپس آیا, اپنے گاؤں میں آیا. تو اس کے والد نے سے کہا کہ بیٹا ناشتہ کر لے. ناشتے میں ایک انڈا تھا. فلاسفر کہتا ہے کہ میں لاجک کے تھرو اس کو پروو کر سکتا ہوں کہ یہ 2 انڈے ہیں. باپ بیچارہ ایک دیہاتی تھا, اس نے کافی دیر کہا بیٹے یہ تو کھا لے انڈا, تو کافی دیر سفر کر کے آیا اور اتنا نہ اس پہ سوچ. اس نے کہا نہیں جی, میں آپ مجھ سے بحث کرنے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ 2 انڈے ہیں. باپ تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہا اور پھر کہتا ہے, باپ نے انڈا چھیلا اور کھا لیا. کہتا ہے بیٹا جو دوسرا انڈا ہے نا وہ تو کھا لے. کبھی کبھار لاجک کی ایکسیس جو ہے یا سوچنے کی ایکسیس جو ہے وہ بھی دماغ کو معاف کر دیتی ہے. تو کبھی اگر آپ کسی چیز میں پھنس جائیں, کوئی پرابلم سالو نہ ہو رہی ہو, ڈیبگ نہ ہو رہی ہو, تھوڑی دیر ریسٹ کریں, دماغ کو ریسٹ دیں اور پھر اس چیز پہ آئیں. ہم اپنی چیزوں کو لاجیکلی لیکن لے کر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی جی ایس پی کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے کچھ باتیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں جو کہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتے ہیں. ایک آرکیٹیکچر پہ ہم نے چھوٹی سی بات کی تھی کہ آپ جی ایس پی ٹو جی ایس پی اپنی موومنٹ کروا سکتے ہیں, ایک جی ایس پی پیج سے دوسرے جی ایس پی پیج پہ اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں. سملرلی ہم نے کہا تھا کہ آگے جا کے آرکیٹیکچرز ایوالو ہوں گے. کچھ ماڈل ویو کنٹرولر پہ بات کی تھی کہ ماڈل ویو کنٹرولر کے اندر ہمارے پاس ماڈل ایسا ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے, ڈیٹا کو ڈیٹا بیس سے نکال بھی سکتا ہے. ساری ڈیٹا پروسیسنگ اور لاجک پروسیسنگ وہاں پہ ہوتی ہے. ویو جو ہے ان چیزوں کو پریزنٹ کرنے کے کام آتا ہے, یوزر سے ان پٹ لینے کے بھی کام آتا ہے. اور کنٹرولر کے اندر ہم ڈائریکشن دیتے ہیں کہ کس ویو سے کس ویو نے کس ماڈل کے تھرو کام کرنا ہے اور کس ماڈل سے کس ریزلٹس کس ویو پہ جانے ہیں. تو کنٹرولر ایک بیسیکلی انٹرمیڈیٹ پولیس مین کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ چیزوں کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو ہم فگریٹیولی دیکھتے ہیں, فگر میں دیکھتے ہیں, ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں, اور پھر ہم اسی آرکیٹیکچرل اسٹڈی کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک ہم نے ڈسکس کی تھی پیج سینٹرک اپروچ. پیج سینٹرک اپروچ جو ہے, شاید آپ کہیں کہ یہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی یا یہ نام آپ کے لیے نیا ہو, لیکن پیج سینٹرک اپروچ جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں جب آپ کی ایسی اپلیکیشن ہو جہاں پہ سمپل جی ایس پیز ہوں اور وہ ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کر کے اور ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر کے ساری اپلیکیشن بنا رہے ہوں. دین دیٹ اپلیکیشن کین بی ٹرمڈ ایز اے پیج سینٹرک اپلیکیشن. اٹ بیسیکلی ڈز ناٹ فالو اینی ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر, کیونکہ ویو کا بھی سارا کام جی ایس پی کے پاس ہے, پروسیسنگ کا بھی سارا کام جی ایس پی کے پاس ہے, کنٹرول کا بھی سارا کام جی ایس پی کے پاس ہے. سو ایسی ویب اپلیکیشن جو ہوتی ہے اٹ از جسٹ اے کلیکشن آف جی ایس پی. واٹ از دا ایڈوانٹیج آف دس کائنڈ آف این اپروچ؟ اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ اسٹارٹڈ. جب آپ بالکل نئے نئے جی ایس پی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ایزیسٹ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ یہ لے لیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. جیسا کہ ہم نے بھی شروع کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپل جو تھیں اس میں خالی جی ایس پی پیجز کا ہی استعمال کیا تھا. بٹ پیپل ٹین ٹو کیریڈ اوے ود دیٹ کہ وہ یہی کرتے چلے جاتے ہیں اور اپلیکیشن آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک اسٹیج پہ آ کے اس اپلیکیشن کو فردر انہانس کرنا یا اس کو مینٹین کرنا پاسبل نہیں رہتا. سو بیکاز یور کوڈ بیکمز اے مکسچر آف پریزنٹیشن, بزنس اینڈ ڈیٹا ایکسیس لاجک, اینڈ اٹس اے مینٹیننس نائٹ میئر. یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایسی اپلیکیشن کو مینٹین کرنا, ایسی اپلیکیشن کو کریکٹ فارم میں چلانا. اٹ وونٹ اسکیل. جیسے جیسے آپ کی چیزیں بڑھیں گی, یوزرز بھی بڑھیں گے, اس سے اپلیکیشن کا سائز بڑھے گا تو پرابلمس بڑھتی ہی چلی جائیں گی. پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ آپ اسکیلنگ اس کی کر سکیں. لاٹس آف ڈپلیکیشن, بہت سارا کوڈ آپ ہر پیج میں ڈپلیکیٹ کر رہے ہوں گے. جیسے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کا کوڈ ہے, آپ بار بار ڈپلیکیٹ کر رہے ہوں گے. پیج سینٹرک اپروچ دیکھنے کے بعد ہم تھوڑا سا وہاں سے آگے بڑھے تھے اور ہم نے پیج ود بین اپروچ دیکھی تھی, اور پارشل ایم وی سی آرکیٹیکچر ہم نے اس میں اپلائی کیا تھا, اور اس کو جی ایس پی کی لینگویج میں یا جی ایس پی کی جو اسپیسیفکیشن ہے اسے ایم وی سی ماڈل 1 کے نام سے جنرلی جانا جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ وی ٹرائی ٹو سیپریٹ پروسیسنگ فرام جی ایس پی. پیج سینٹرک اپروچ میں جی ایس پی کے اندر ہی سارا کام ہو رہا تھا, ویو بھی جی ایس پی کے اندر تھا, کنٹرول بھی جی ایس پی تھا, ڈیٹا ایکسیس بھی جی ایس پی کے اندر ہی تھی.
یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پروسیسنگ ہے جیسے ڈیٹا بیس کی ایکسیس ہے، ڈیٹا بیس سے ڈیٹا نکالنا ہے، ڈیٹا ڈالنا ہے، اور کوئی تھوڑی بہت آپ نے ویلیوز پروسیس کرنا ہے، جیسے ہم نے ایک بین بنائی تھی جو کہ 2 نمبرز کا سم کر کے دیتی تھی، تو یہ کام ہم پروسیسنگ کا بین کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جی ایس پی میں جنرلی آپ کا ویو اور کنٹرول جو ہوتا ہے وہ جی ایس پی کے اندر ہوتا ہے. سو جی ایس پی پیج ود بین یہ کلیکشن جو ہوتی ہے یہ آپ کی ویب اپلیکیشن بناتی ہے. فائدہ اس کا کیا ہے؟ فیکٹر سم آف دا بزنس لاجک انٹو بینز، جس کی وجہ سے کوڈ کو مینٹین کرنا ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے. جو پیج سینٹرک اپروچ ہے یہ والی اپروچ بہتر کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن اسٹل اٹس ناٹ ویری سفیشینٹ وین اٹ کمس ٹو دا سیپریشن آف لاجک. اسٹل بہت ساری لاجک اکٹھی ہے جی ایس پی کے اندر، جیسے ویو کی اور کنٹرول کی. تو یہ 2 اپروچز ہم دیکھ چکے ہیں، ان دونوں اپروچز کے ساتھ ہم کام بھی کر چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہم نے اپلیکیشنز بھی بنا کے دیکھی ہیں. جیسے جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے گیسٹ بکس ایک ایڈریس بک بنائی تھی، وہ اس کے اندر ہم نے جی ایس پی پیجز بھی یوز کیے تھے فار ٹیکنگ ان پٹ، فار شوئنگ ان پٹ ٹو دا یوزر. وی ہیو آلسو یوز سم جاوا بینس فار پروسیسنگ، فار ایکسیسنگ دا ڈیٹا بیس. ڈیٹا ایکسیس لاجک جو تھی وہ ہم نے جاوا بینس کے اندر انکیپسولیٹ کر دی تھی. تو ہم نے تھوڑا سا کوشش کی تھی کہ سیپریٹ ہو جائے، سارا کچھ جی ایس پی میں نہ لکھا. اس سے پہلے جو ہم نے یہ ایگزامپل کی تھی ہم نے سارا کچھ اسکرپٹلیٹ کے اندر ڈالا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک جو اپلیکیشن تھی چھوٹی سی جس میں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ یا جاوا پہ ہمارا یوزر کلک کرتا تھا اور وہ ایک پیج پہ پہنچ جاتا تھا، وہاں پہ سارا کچھ اسکرپٹلیٹ کے اندر تھا. ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنا، ڈیٹا بیس سے ایکسیس کرنا، یہ کچھ ایک اسکرپٹلیٹ کے اندر تھا، ایک جی ایس پی پیج کے اندر تھا. تو اس چیز کو اب ہم فردر اور بریک کرتے ہیں. اس چیز کو ہم نے بریک کر کے کیا جاوا بینس کے اندر اور جی ایس پی کے اندر، اور ہم اس میں ایک نئی چیز ایڈ کریں. ماڈل ویو کنٹرولر کے 3 پارٹس ہم نے بولنے میں ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہے ایک ماڈل ہے، ایک ویو ہے، ایک کنٹرولر ہے. ابھی تک جو ہماری سیکنڈ اپروچ ہے جس میں ہمارا جی ایس پی اور جاوا بینس کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں جاوا بین تو ہمارے ماڈل کا کام کر رہی ہے، ڈیٹا کو ایکسیس بھی کرتی ہے، سیو بھی کرتی ہے، اس کو پروسیس بھی کرتی ہے. جی ایس پی پیج کے اندر ہمارا فرنٹ اینڈ یعنی کہ ویو اور ہمارا کنٹرول اکٹھا ہوا ہے. اب ہم یہاں سے فارورڈ ہوں گے، تھوڑا سا آگے جائیں گے اور ایک نیا آرکیٹیکچر تھوڑا سا دیکھیں. نیا تو نہیں ہے، مطلب ان ٹرمز آف اس کورس کے اندر ہم اس آرکیٹیکچر کی طرف اب موو کر کے پہنچے ہیں. دیٹ از ایم وی سی ماڈل 2 آرکیٹیکچر. ایم وی سی ماڈل 2 آرکیٹیکچر کے اندر ہم ایک نیا کمپوننٹ ایڈ کر رہے ہیں، ایک نئی لیئر ایڈ کر رہے ہیں وچ از دا کنٹرولر لیئر. یعنی اب جی ایس پی پیج کے پاس صرف یہ کام ہوگا کہ وہ ویو کرے، پریزنٹ کرے، ڈیٹا کو پریزنٹ کرے یا ڈیٹا کی ان پٹ لے. کنٹرولر جو ہوگا اس کے پاس یہ کام ہوگا کہ وہ آگے ماڈل سے کام کروائے گا، ماڈل کو بتائے گا کہ یہ ڈیٹا ہے، اس کو سیو کرنا ہے ماڈل یا اس کو ایکسیس کرنا ہے، اور پھر وہ ڈیٹا جو ماڈل کے تھرو ہمیں واپس ملے گا یا جو بھی رسپانس وہ آئے گا ماڈل سے ڈیٹا کو پروسیس کروانے کے بعد اس کو کسی جی ایس پی پیج پہ بھیج دے گا. تو ماڈل ویو کنٹرولر کے 3 کمپوننٹس پہ آپ چلے جائیں گے. ہمارا ویو جو ہے دیٹ ول بی جی ایس پی پیج جو کہ ہماری پریزنٹیشن لیئر کا کام کرے گا. کنٹرولر کے طور پہ ہم جی ایس پی پیج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا سرولیٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور ماڈل کے طور پہ ہم اپنی جاوا بینس کو استعمال کریں گے. تو اس آرکیٹیکچر پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں، ایک سلائڈ کے اوپر اس کی تھوڑی سی انفارمیشن دیکھتے ہیں. So MVC Model 2 architecture, it introduces a controller. اب کنٹرولر کا کیا کام ہے؟ It centralizes logic for dispatching request to the next view based on the request URL, the input parameters, the application state. اب یہ یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے؟ بات یہ کی گئی ہے کہ جو ریکویسٹ نے ایک ویو سے دوسرے ویو پہ جانا ہے، جیسے آپ کے پاس ایڈ پرسن کا ایک جی ایس پی پیج ہے، اس پہ آپ نے پرسن کی انفارمیشن دی اور سیو کا بٹن دبایا. اب بیسڈ آن کہ یہ چیزیں سیو ہو گئی ہیں تو آپ ایک پیج پہ چلے جائیں گے، ایک ویو پہ چلے جائیں گے جو کہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ڈیٹا بیس میں سیو ہو گئی ہیں. یا اگر کوئی ایرر آیا تو مے بی آپ ایک ایسے ویو پہ چلے جائیں جو کہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہو کہ یہ ایک ایرر جنریٹ ہوا ہے اور اس ایرر کی ریمیڈی یہ ہے. تو یہ سارا کام کس نے کر کے دینا ہے؟ کس نے بتانا ہے کہ کون سے ویو پہ جائیں، انڈر وٹ سرکمسٹانسز؟ یہ کام کرے گا ہمارا کنٹرولر. تو جیسے پولیس مین جو ہے وہ دیکھے گا کہ جناب یہ روڈ بلاک ہے، اس روڈ پہ نہیں جا سکتے، تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کر دے گا کہ اس دوسری روڈ پہ آپ چلے جائیں. سو کنٹرولر کے اندر ہم لاجک جو ہے ڈسپیچ کی وہ کنٹرولر کے اندر فکس کر دیں گے. اب وہ کنٹرولر کیسے ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ انکمنگ ریکویسٹ کا یو آر ایل کیا ہے، یا اس کے ان پٹ پیرامیٹرس کیا ہیں، یا میری کرنٹ ایپلیکیشن کی اسٹیٹ کیا ہے. بیس آن دیز فیکسڈ اٹ ول ڈیسائڈ کہ کس ویو کو نیکسٹ جنریٹ کرانا ہے. سو ایک ریکویسٹ میرے پاس یوزر سے آئے گی
اس ریکویسٹ کو اینالائز کیا جائے گا, اس ریکویسٹ کو پروسیس کیا جائے گا, اینڈ دین بیسڈ اپان دیٹ پروسیسنگ میرا کنٹرولر یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے اب کون سا ویو اپنے یوزر کو دکھانا ہے. اس کے علاوہ کنٹرولر انٹروڈیوس کروانے کا کیا فائدہ ہے؟ اٹس اے سنگل پوائنٹ آف کنٹرول فار سیکورٹی اینڈ لاگنگ. پہلے ہمارے جی ایس پی پیجز جو تھے, ایک جی ایس پی پیج سے ہم دوسرے جی ایس پی پیج پہ چلے جاتے تھے, ہائپر لنک کلک کرتے تھے یا بٹن کلک کرتے تھے, دوسرے جی ایس پی پیج سے تیسرے جی ایس پی پیج پہ چلے جاتے تھے, ہمارا جہاں دل چاہتا تھا ہم اپلیکیشن میں گھومتے پھرتے تھے. اب جو ہم کام کریں گے اس میں سارے جی ایس پی پیجز کی ریکویسٹ جو ہے, کوئی بھی ویو سے جو ریکویسٹ آئے گی وہ ہمیشہ کنٹرولر کو آئے گی. آپ ایک جی ایس پی پیج سے ڈائریکٹ دوسرے جی ایس پی پیج تک نہیں جا سکتے, بیچ میں ہمیشہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ پہلے ایک کنٹرولر کو جائے گی. کنٹرولر ساری پروسیسنگ کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے دوسرے جی ایس پی پیج پہ جانا ہے یا نہیں جانا. اب جب ساری ریکویسٹ کنٹرولر کو جا رہی ہیں تو ہمارا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم سیکورٹی کر سکتے ہیں اینڈ لاگنگ کر سکتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ کبھی ورچوئل یونیورسٹی آئیں یا آپ کسی اور بینک کی بلڈنگ میں جائیں, تو اب بلڈنگ بہت بڑی ہے, ڈفرینٹ آفیسز ہیں, آپ جا سکتے ہیں, لیکن انٹری پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک یا دو ہوتے ہیں. وہ اس لیے ایک یا دو رکھے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ سیکورٹی چیک ہو سکے. ایئرپورٹ بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن ایئرپورٹ میں جب آپ نے کسی جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے تو انٹری پوائنٹس بڑے گنے چنے ہوتے ہیں, وہاں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ انٹری پوائنٹس تھوڑے رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یا ایک آدھا رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ریکویسٹ کیونکہ وہاں پہ آئے گی تو وہاں پہ ہم ہر ریکویسٹ پہ اپنی سیکورٹی اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح کی ہم سیکورٹی چاہتے ہیں. ہم اگر چاہیں تو اس ریکویسٹ کو لاگ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ ریکویسٹ آئی ہے, کس نے بھیجی ہے, کیوں بھیجی ہے, کس ٹائم پہ بھیجی ہے. اس طرح کی لاگنگ بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو اکثر گارڈ آپ کا نام لکھ لیتا ہے, آپ نے کس سے ملنا ہے یہ لکھ لیتا ہے, اور کس ٹائم پہ آپ آئے ہیں یہ ساری انفارمیشن لکھ لیتا ہے. تو یہ لاگنگ بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس سنگل پوائنٹ آف کنٹرول ہوگا جس کو ساری ریکویسٹ آ رہی ہوں گی. تو ہمارا جو کنٹرولر ہے ہماری اپلیکیشن کے اندر اٹ ول بی اے سنگل پوائنٹ آف کنٹرول جس کو ساری ریکویسٹ جائیں گی. اٹ انکیپسولیٹس انکمنگ ڈیٹا انٹو ا فارم یوزیبل بائی دا بیک اینڈ ایم وی سی ماڈل. سو ہمارے پاس جو ریکویسٹ آ رہی ہے فرنٹ اینڈ HTML یا جی ایس پی پیج سے, اس کے اندر ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے آپ بہت سارے پیرامیٹرس نکال سکتے ہیں. وہاں پہ ہو سکتا ہے فارمز ہوں جو پیرامیٹرز آپ کو بھیج رہے ہیں, تو یہ ایک انڈیویجول ویلیوز آپ کے پاس ہیں. تو ہمارا کنٹرولر یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان انڈیویجول ویلیوز کو انکیپسولیٹ کر دے ایک آبجیکٹ میں, یا اس کو اس طرح سے ان کی انکیپسولیشن کرے جو کہ ہمارا ماڈل کے لیے یوز کرنی آسان ہو. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر کے اندر پہلے ہمارا جو پچھلے ہم نے جی ایس پی اور بینس کے ساتھ کیا, اس میں ہمارے پاس جی ایس پی اور بینس جی ایس پی پیج کے اندر ہمارا کنٹرولر بھی آ گیا تھا اور جی ایس پی کے اندر ہمارا ویو بھی آ گیا تھا, اور ماڈل جو تھا وہ ہمارا جاوا بین میں چلا گیا تھا کافی حد تک. لیکن اب جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں, جو اس آرکیٹیکچر میں ہم کام کریں گے, یہ وہی بات کہ آرکیٹیکچرل ایوولوشن ہم دیکھتے جا رہے ہیں. کیا کیا ہے کہ پہلے بالکل ہی پیجز خالی بنا لیے تھے, پھر سوچا کہ بھئی یہ پیجز کے ساتھ تو سارا کام کرنا مشکل ہو جائے گا, بینز انٹروڈیوس کرا دیں. اب مزید سوچا کہ بھئی جیسے جیسے اپلیکیشن بڑھے گی سیکورٹی کی ضرورت آئے گی, لاگنگ کی ضرورت آئے گی, اور پیج ٹو پیج اور بین کے ساتھ اپلیکیشن کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو ہم نے ایک کنٹرولر کی لیئر ایڈ کرا دی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن کا سائز انکریز ہوتا ہے تو آپ نئے نئے آرکیٹیکچر کی طرف چلے جاتے ہیں. اسٹوڈینٹس اکثر سوچتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کنٹرولر ڈالوں اور ایک ماڈل ڈالوں, میں سارا جی ایس پی پیج کے اندر ہی کام کر سکتا ہوں. ویل اینڈ گڈ, کیونکہ جنرلی جو پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں آپ وہ چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایک بڑی ویب اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں, ایک ایسی اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں جس کا ایک ہی ماڈیول کے اندر جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آپ کوئی انٹرپرائز ریسورس پلانر بنانا چاہتے ہیں, ERP اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں, تو مے بی اے سنگل ماڈیول, جیسے پرچیزنگ کا ماڈیول ہے, فائنانس کا ماڈیول ہے, انوینٹری کا ماڈیول ہے, تو ایک سنگل ماڈیول کے اندر بھی ہنڈریڈز آف پیجز ہو سکتے ہیں. سو ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ جسٹ یوزنگ جی ایس پی پیجز اینڈ جاوا بین؟ اٹس ناٹ پاسبل. اس اسٹیج پہ آ کے ہم نئی نئی لیئرز اور نئی آرکیٹیکچرل ایوولوشنس کی طرف جاتے ہیں, نئے آرکیٹیکچرز دیکھتے ہیں اور اکارڈنگلی اپلیکیشن بناتے ہیں, بیکاز جیسے جیسے آرکیٹیکچرز ہیں ویسے آپ کی اپلیکیشن بڑھانا مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو کنٹرولر کی ایک لیئر ہم نے دیکھی ہے کہ کنٹرولر ہم نے ڈال دیا ہے. پہلے یہ کوئی کام ہم نیا نہیں کر رہے, صرف کر یہ رہے کہ پہلے جو سارا کام ایک ہی جگہ پہ ہو رہا تھا اس کو ہم نے پیسز میں کر دیا کہ بھائی جی ایس پی نے صرف دکھانا ہے اور ان پٹ لینی ہے, کنٹرولر نے ادھر ادھر بھیجنا ہے, اور ماڈل نے ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ کرنی ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اوور آل اپلیکیشن کا سینیریو اس میں اب جو ریکویسٹ رسپانس ماڈل ہے وہ کیسے بنے گا.
یہ اس وقت آپ MVC ماڈل 2 کی ایک فگر دیکھ رہے ہیں. براؤزر ہمیشہ جو ریکویسٹ بھیجے گا وہ کنٹرولر کو بھیجے گا, اور یہ کنٹرولر کوئی ایک JSP پیج بھی ہو سکتا ہے, یہ کنٹرولر کوئی ایک سرورلیٹ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ سینٹرلائز کنٹرولر دین ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے کیا کام کرنا ہے. سو کنٹرولر جو ہے پہلے تو یہ کرے گا کہ ایک جاوا کمپوننٹ کے تھرو وچ موسٹ پروبیبلی ول بی اے جاوا بین, اور جیسے جیسے آپ کی اپلیکیشن بڑی ہوگی یہاں پہ آپ کی EJBs آ جائیں گی اور فردر لیئرس بھی ایڈ ہو جائیں گی, تو کنٹرولر یہ کرے گا کہ ایک ماڈل کمپوننٹ کو انسٹینشیٹ کرے گا, مے بی اس کے تھرو اپنی پروسیسنگ کرے گا, جو ریزلٹس آئیں گے ان کی بیسس پہ ایک ری ڈائریکٹ بھیجے گا, یعنی کہ اب وہ ایک ویو دکھائے گا یوزر کو. جو اس نے ویو دکھانا, جیسے میں نے کہا تھا کہ یوزر نے ایک پرسن کا ڈیٹا ایڈ کیا ہے, اگر ڈیٹا سکسیزفلی ایڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کو مے بی ایک پیج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ اس کو سکسیس کا میسج دے, لیکن اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو ہم اسے ایک پیج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ ایرر کا میسج دے. اگر سمپلی اتنی سی بھی پروسیسنگ ہے تو یہ کنٹرولر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے اس کو کس ویو پہ ریڈائریکٹ کرنا ہے. اب ویو جو ہے JSP پیج اٹسیلف جو ہے وہ جاوا بینس کے ساتھ کام کر کے ڈیٹا جو اس کے پاس آیا ہوگا اس کو پریزنٹ کروا دے گا. تھوڑی سی یہاں پہ کنفیوژن کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ JSP پیج ماڈل کو یہاں پہ ایکسیس کر رہا ہے ڈائیگرام میں, یا آپ یہ مت سمجھیے گا کہ JSP پیج ڈائریکٹلی ماڈل کو ریکویسٹ بھیج رہا ہے یا JSP پیج ڈائریکٹلی ماڈل سے ریٹریو کر رہا ہے چیزوں کو کنٹرولر کو بائی پاس کر کے. یہ جاوا بینس جو ہم JSP پیج کو بھیجیں گے تھرو آر کنٹرولر, یہ JSP پیج ان کو ایکسیس کر رہا ہے. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے. سو آپ ماڈل کو یہاں پہ دیکھیں, ماڈل جو ہے ہماری ساری ڈیٹا کی پروسیسنگ کر رہا ہے, اور ڈیٹا کی پروسیسنگ میں وہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا بھی ایکسیس کر رہا ہے, فائل سسٹم سے بھی کر سکتا ہے, XML بیسڈ ڈیٹا بھی پڑھ سکتا ہے, ویب سروس کے تھرو کسی اور ایپلیکیشن سے بھی ڈیٹا ایکسیس کر سکتا ہے, اینڈ سو آن. کنٹرولر جو ہے یہ کنٹرول کر رہا ہے کہ کس ویو نے نظر آنا ہے, ان پٹ نے آنا ہے تو کون سے ماڈل کے پاس اس ان پٹ کو بھیجنا ہے, اور جب آؤٹ پٹ جنریٹ کروانی ہے تو کس ویو کو یوزر کی طرف ریڈائریکٹ کرنا ہے. اور جو JSP پیجز ہیں وہ صرف ویو کا کام کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ یوزر سے صرف ان پٹ لیتے ہیں اور یوزر کو آؤٹ پٹ پریزنٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے اس وقت دیکھا ہے کہ MVC آرکیٹیکچر جو ماڈل 2 ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک ایگزامپل بنائی تھی جس میں JSP پیجز اور جاوا بین استعمال ہو رہی تھی. JSP پیجز جاوا بین کے تھرو کام کر رہے تھے, ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر کے کچھ ڈیٹا دکھاتے تھے, اس کا ہم نے فلو بھی دیکھا تھا. اسی ایگزامپل کو ہم کنورٹ کریں گے اس وقت MVC ماڈل 2 کے اندر, یعنی کہ ہم بیچ میں کنٹرولر کی لیئر اس میں ایڈ کروائیں گے. آپ کی تھوڑی سی آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے میں آپ کو پچھلا جو پروگرام تھا اس کا فلو دکھا دیتا ہوں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم اب کرنے جا رہے ہیں اس میں اور پچھلے والے میں کیا ڈفرنس تھا. تو لاسٹ لیکچر میں ہمارے پاس کچھ JSP پیجز تھے جو جاوا بینس کے تھرو کام کر رہے تھے. ایڈ پرسن کا JSP تھا جو سیف پرسن ڈاٹ JSP پہ اپنی ریکویسٹ بھیجتا تھا, سیف پرسن ڈاٹ JSP DAO اور پرسن انفو کی بین کے تھرو اپنا ڈیٹا سیو کر دیتا تھا. سملرلی سرچ پرسن ڈاٹ JSP اپنی ریکویسٹ بھیجتا تھا شو پرسن ڈاٹ JSP پہ. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک JSP پیج دوسری JSP پیج کو ڈائریکٹ ریکویسٹ بھیج رہا ہے, اور اگر آپ کی کسی ایک بھی جگہ پہ چینج آئے گی تو آپ کو بہت سارے JSP پیجز چینج کرنے پڑیں گے. یہاں پہ شو پرسن ڈاٹ JSP جو ہے وہ اگین جاوا بینس کو استعمال کر کے اپنا ڈیٹا پریزنٹ کراتا تھا. ایکسیپشن کے کیس میں ہم ایک ایرر ڈاٹ JSP پہ چلا جاتے تھے. اس اسٹڈی کو اب ہم چینج اس طرح سے کریں گے کہ سینٹر میں ایک کنٹرولر لے آئیں گے. کسی بھی پیج سے ہمیشہ ریکویسٹ جو ہے وہ ایک کنٹرولر پہ جائے گی. دیٹ کنٹرولر کین بی اے JSP پیج اور اٹ کین بی اے سرورلیٹ. ایڈ پرسن ڈاٹ JSP سے ہماری ریکویسٹ جائے گی کنٹرولر کو. کنٹرولر جو ہے اس ریکویسٹ کو پروسیس کرے گا یوزنگ سم جاوا بینس وچ کین بی پرسن انفو, پرسن DAO, اینڈ دین اٹ ول ڈیسائڈ کہ اسے رسپانس میں کیا بھیجنا ہے. اگر پراپر انٹری نہیں ہو سکی, اگر ہم ڈیٹا بیس میں سیو نہیں کر سکے ڈیٹا, تو مے بی اٹ کین سینڈ اس ٹو سم ایرر پیج, اور اٹ کین سینڈ اے میسج کہ جی ڈیٹا سیو نہیں ہو سکا, اور ادروائز اٹ کین سینڈ اس ٹو اے سکسیس پیج. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی پیج پہ چلے جائیں سیو پرسن ڈاٹ JSP پہ, اینڈ بیسڈ اپون کہ کیا آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے کنٹرولر سے, وہاں پہ پیج پہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا میسج یوزر کو ڈسپلے کرانا ہے. سملرلی جب سرچ پرسن ڈاٹ JSP پہ آپ کسی کے لیے سرچ کریں گے تو پھر ریکویسٹ کنٹرولر کو جائے گی. کنٹرولر از اے سینٹرل پلیس جو ساری ریکویسٹ ریسیو کرتا ہے. اٹ ول یوز سم جاوا بینس اینڈ دین اٹ ول جنریٹ اے ریسپانس اینڈ ریڈائریکٹ ٹو شو پرسن ڈاٹ JSP. جاوا بینس کو استعمال کرتے ہوئے اگر کنٹرولر کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ایک ایرر پیج کی طرف بھی ہمیں ریفر کر سکتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو فلو میں ڈفرنس ہے وہ یہ کہ ایک سینٹرلائزڈ کنٹرولر آ گیا. اگر ہر پیج سے ریکویسٹ کنٹرولر کو پہلے جاتی ہے تو وہاں پہ کنٹرولر پہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا سیکیورٹی ریسٹرکشنز اپلائی ہونی ہے,
یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہم نے لاک کرنا ہے. اس کے علاوہ چیزیں سیپریٹ ہوتی جا رہی ہیں. کنٹرول لاجک کہ کہاں پہ جانا ہے ایک جگہ پہ ایک کلاس میں آ رہی ہے. پریزنٹیشن کی لاجک ایک جی ایس پی پیجز میں خالی چلی گئی ہے, اور جو ہماری ماڈل کی لاجک ہے وہ بینس میں چلی گئی ہے. تو چیزیں سیپریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈفرینس تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا. ڈفرینس تو ایسا نہیں ہے, ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. صرف ایک چھوٹا سا کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اب ہم نے کہا کہ کنٹرولر جی ایس پی بھی ہو سکتا ہے اور سرولیٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن نارملی آپ دیکھیں گے تو سرولیٹس کو یوز کیا ہوا ہوگا لوگوں نے ایگزامپلس کے اندر بھی, اپلیکیشنس کے اندر بھی ایز اے کنٹرولر. تو سرولیٹ اکثر ایز اے کنٹرولر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ہم وجہ جانتے ہیں کہ کیوں. بات ہم نے یہ کی تھی کہ جی ایس پی پیج اور سرولیٹ تو ایگزیکٹلی ایکول ہے. جو کوڈ ہم جی ایس پی پیج میں لکھتے ہیں وہ پہلے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ایک سرولیٹ کے اندر, اینڈ دین دیٹ سرولیٹ گیٹس ایگزیکیوٹ یور ویب سرور ایگزیکیوٹس دیٹ سرولیٹ. تو وائی کہ ہم یہاں پہ سرولیٹ میں جا رہے ہیں اور جی ایس پی میں نہیں کام کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جی ایس پی میں یہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر جی ایس پی پیج ایک سرولیٹ کے برابر ہوتا ہے. جی ایس پی پیج آپ ایک بنا لیں, اس میں ایک اسکرپلیٹ کھولیں اور اس کے اندر یہ سارا کام کر دیں. یہ جو بھی ہم کنٹرولر میں آپ کو دکھائیں گے یہ سارا کام جو سرولیٹ کے اندر ہم کریں گے یہ جی ایس پی پیج میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دونوں برابر ہیں. تو کیوں اکثر اپلیکیشنز میں, یا جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے ماڈل ویو کنٹرولر جو ایم وی سی آرکیٹیکچر 2 ہے, ماڈل 2 آرکیٹیکچر ہے, اس میں کنٹرولر کو سرولیٹ کیوں لیا جاتا ہے. ایک ہم نے بات کی تھی جب ہم نے سرولیٹس اور جی ایس پی کے بارے میں بات کی تھی کہ جی ایس پی جو ہیں وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ سرولیٹس کے اندر سے ایچ ٹی ایم ایل جنریٹ کروانا ایک بہت ہی پینفل پروسیس تھا. آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن کے اندر سے ایچ ٹی ایم ایل جنریٹ کروانا ایک پینفل پروسیس تھا. اور جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں, لوگ سائٹس کے اندر فلاش میں انکارپوریٹ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو ان سارے ٹیگس کو, ان ساری چیزوں کو ایک کنٹرولر میں سے جنریٹ کروانا یہ ایک پینفل پروسیس ہے. تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جی ایس پی اور کنٹرولرز جو ہے, کہ جی ایس پی اور جو سرولیٹس جو ہے یہ ایگزیکٹلی سیم چیزیں ہیں. جی ایس پی پیج میں جو کچھ ہوتا ہے وہی سرولیٹ میں ہوتا ہے. صرف ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ سرولیٹ کے اندر ہم ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ جاوا کے کوڈ میں امبیڈ کرتے ہیں, یعنی کہ جاوا کا کوڈ لکھا ہوتا ہے اور اس میں سے آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن ہو رہا ہوتا ہے. اور جی ایس پی پیج میں ہم جاوا کا کوڈ ایچ ٹی ایم ایل میں امبیڈ کرتے ہیں, یعنی کہ ایچ ٹی ایم ایل کا ایک ٹیمپلیٹ, ایک ٹیکسٹ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے اندر جاوا کا کوڈ ہم ڈال دیتے ہیں. اور ڈفرینس ہم نے کیا بتایا تھا, ہم نے کہا تھا کہ جی سرولیٹس جو ہے دے آر مور گیئر ٹورڈس پروسیسنگ, لاجک پروسیس کرنا, جاوا کا کام کرنا, پروسیسنگ کرنا, یہ سرولیٹس کے لیے آسان ہے. وہاں سے ایچ ٹی ایم ایل جنریٹ کروانا یہ ریلیٹیولی پینفل پروسیس ہے, ہو تو جاتی ہے. اور جی ایس پی پیج دے آر گیئر ٹورڈس پریزنٹیشن, وہ یوزر کو دکھانا آسان ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹ ایچ ٹی ایم ایل لکھ سکتے ہیں, اس کے اندر جاوا کا کوڈ یا پروسیسنگ آپ ڈالتے ہیں. سو servlets they are more geared towards processing and less geared towards less matlab they are less prone to that presentation, whereas compared to servlets GSP they are very good at presentation. اور وہاں سے جو ہے اس کے اندر جاوا کا کوڈ پروسیسنگ کرنا یہ ایک ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اب جو آپ کا کنٹرولر ہے وہ کام کیا کر رہا ہے, اس سوال کا جواب دیجیے. کنٹرولر کچھ پریزنٹ تو نہیں کر رہا, کنٹرولر صرف پروسیسنگ کر رہا ہے. ہمارے جو ایم وی سی ماڈل 2 آرکیٹیکچر ہے, پریزنٹیشن کا کام کس کے پاس ہے؟ پریزنٹیشن کا کام تو آلریڈی جی ایس پی پیج کے پاس ہے. کنٹرولر نے کچھ یوزر کو نہیں دکھانا, کچھ ایچ ٹی ایم ایل نہیں دکھانی, اس نے صرف ریکویسٹ ریسیو کرنی ہے, اس پہ پروسیسنگ کرنی ہے, بینس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے اور واپس جواب بھیج دینا ہے. جب یہ کام ہی صرف پروسیسنگ کا ہو رہا ہے, کچھ اس میں پریزنٹیشن انوالو نہیں ہے, تو اس لیے یہ کام ہم نے سرولیٹس کو دے دیا, کیونکہ سرولیٹ ایک جاوا کی کلاس کی طرح سے لکھا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم عادی ہیں کہ جاوا کی کلاس کے اندر ڈیٹا کو پروسیس کیسے کیا جاتا ہے. وی آر کسٹم ٹو دیٹ, ہمیں وہ کام ایک آسان لگتا ہے. جی ایس پی پیجز جو ہے یہ پریزنٹیشن کے لیے ذرا اسپیشلائزڈ ہیں, ان کے اندر بھی جاوا کا کوڈ لکھا جا سکتا ہے, ویسے دونوں برابر ہیں. تو ہم نے جی ایس پی پیجز کو تو ویو کے لیے رکھ دیا. اب جہاں پہ پروسیسنگ انوالو ہو رہی ہے کنٹرولر کے اندر, جہاں پہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یوزر کو پریزنٹ کرنی ہے, تو کنٹرولر کو بجائے کہ ایز اے جی ایس پی امپلیمنٹ کریں, ہم کنٹرولر کو جنرلی ایز اے سرولیٹ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی سرولیٹ جو ہیں وہ پروسیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ آسان ہے لکھنے, ایک جاوا ڈیولپر کے لیے زیادہ آسان کام ہے ایز کمپیئر ٹو اے جی ایس پی پیج. جی ایس پی پیج ایچ ٹی ایم ایل یا فرنٹ اینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے ہیں. اسکرین پہ اس وقت ہم جو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں وہ آپ کو یہی دکھا رہے ہیں کہ چیزوں کو ڈیوائڈ کیسے کیا جاتا ہے. بالکل اگر آپ شروع کے لیکچرز یاد کریں تو ہم نے سب کچھ سرولیٹ کے اندر سے ہی جنریٹ کیا تھا, ایک پیور سرولیٹ ہم نے بنایا تھا
اور سب کچھ اس کے اندر سے جنریٹ کیا تھا. جیسے آپ کے سامنے جو سرولیٹ ایک نظر آ رہا ہے آرڈر سرولیٹ, اس کے اندر ڈو گیٹ میتھڈ تھا. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ آرڈر ویلڈ ہے, تو یہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ پروسیسنگ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم وہیں سے HTML جنریٹ کرتے تھے out.println کے تھرو, اور وہاں سے یہ HTML یوزر کو نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جب ڈیوائڈ ہم نے کیا تو کیسے کام سارا کیا ہے. تو آپ کے سامنے جو پیور سرولیٹ ہے آرڈر سرولیٹ, اس کے اندر جو ہماری ایسی لاجک ہے جس نے یوزر کو ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے, جیسے کہ out.println ہے, MVC آرکیٹیکچر کے اندر وہ ایک GSP پیج میں چلی جاتی ہے. وہاں پہ ساری ہم پریزنٹیشن لاجک لکھ دیتے ہیں, ان پٹ کی بھی لاجک اور یوزر کو ڈیٹا پریزنٹ کرنے کی لاجک بھی وہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ہم ٹیگ استعمال کر سکتے ہیں, وہ والے ٹیگ جو کہ GSP پیج ہمیں یوز کرنے دیتا ہے. جو پروسیسنگ ہے کہ آرڈر ویلڈ ہے یا نہیں ہے, یہ آرڈر کو سیو کرنا ہے, سیو کرنا ہوگا آرڈر کو میں بھی ڈیٹا بیس میں, ویلیڈیٹی میں بھی ڈیٹا بیس سے ریٹریو کر کے کچھ ویلیوز کی بیس پہ اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہوگی. یہ ساری لاجک کیونکہ ڈیٹا پروسیسنگ کی ہے, یہ ساری ہماری ایک ماڈل میں چلی جاتی ہے جس کو ہم جاوا بین کہتے ہیں. اب اگر آرڈر ویلڈ ہے تو اس آرڈر کو سیو کرنا ہے, اور کون اس آرڈر کو سیو کرے گا, یہ سارا کام جو ہم نے ٹاپ پہ کیا ہوا ہے یعنی ڈو گیٹ میتھڈ کے اندر انٹر ہوتے ہی یہ سارا کام اسٹل سرولیٹ میں رہتا ہے. تو سرولیٹ دیکھ کے کہ کہاں سے یہ ریکویسٹ آئی ہے, اس ریکویسٹ کے کیا پیرامیٹر ہیں, جاوا بین کو انسٹینشیٹ کرتا ہے, جاوا بین سے سارا کام کراتا ہے. کام کروانے کے بعد اپنی ریکویسٹ کو جو بھی ہے اس کو اپنے نیکسٹ پیج پہ ریڈائریکٹ کر دیتا ہے یا فارورڈ کر دیتا ہے. تو آپ اپنے پچھلے لیکچرز پہ چلا جائیں کہ پہلے ہم نے سارا کام ایک سرولیٹ میں کیا تھا. سرولیٹ میں کریں یا GSP میں کریں, بات ایک ہی ہے, بیکاز ایوری GSP گیٹس ٹرانسلیٹڈ انٹو سرولیٹ. تو سارا کام ہم نے سرولیٹ میں کیا تھا یا GSP میں کیا تھا, اس کو اب ہم 3 پارٹس میں توڑ رہے ہیں. جو کہ پریزنٹیشن ہے وہ GSP کے حوالے کر دی, جو کہ ماڈل کے اوپر ڈیٹا پروسیسنگ ہے, ویلیڈیٹی ہے, ڈیٹا بیس سے ایکسیس ہے, وہ ساری جاوا بین کے حوالے کر دی. اور جاوا بین کو یہ ڈیٹا بھیجنا کس نے ہے, GSP پیج سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کس نے کرنا ہے, اور جاوا بین تک ڈیٹا پہنچانا کس نے ہے, پھر جاوا بین سے جو جواب آئے گا اس کو GSP تک کس نے پہنچانا ہے, یہ سارا کام ہم نے ایک سرولیٹ کے حوالے کر دیا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے MVC کے اندر چیزوں کو بریک کیا جاتا ہے. اب ہم اس پہ آئیں گے جو ہماری ایگزامپل کیس اسٹڈی ہے, جس میں ہم ایڈریس بک میں یوزر کا ڈیٹا لے کے سیو کرتے ہیں, پھر اس کو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. جو اس کی اپروچ ہے وہ میں یہاں پہ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں. جیسے بھی ہم نے کہا کہ MVC ماڈل 2 آرکیٹیکچر جو ہے, اس میں ہمارا ویو جو ہے وہ GSP ہوگا, جو کنٹرولر جو ہے وہ ایک سرولیٹ ہوگا, اور ماڈل ہماری ڈیٹا بینز یا جاوا بینز ہماری ماڈل کے طور پہ کام کریں گی. تو ہم ویب اپلیکیشن کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے کہ جیسے فار ایگزامپل ایڈ کا پیج ہے, وہ پیج جس پہ ہم نے یوزر سے ڈیٹا لینا ہے, اٹ ول بی اے GSP پیج. جب آپ ایڈ کے بٹن کو ہٹ کریں گے تو پچھلی کیس اسٹڈی میں آپ ایک GSP پیج پہ ہی چلے جاتے تھے. ایڈ کے بٹن کو جب آپ ہٹ کرتے تھے تو آپ سیو والے ایک GSP پیج پہ چلے جاتے تھے. اب آپ جب ایڈ کے بٹن کو ہٹ کریں گے تو آپ سیو والے پیج پہ نہیں جائیں گے, بلکہ آپ کنٹرولر پہ چلے جائیں گے, کنٹرولر سرولیٹ پہ چلے جائیں گے. کنٹرولر سرولیٹ کو آپ GSP پیج کے طور پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے تھے, جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اٹس نائس بیکاز سرولیٹس آر مور گیئرڈ ٹورڈز پروسیسنگ, اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو امپلیمنٹ یور کنٹرولر ایز اے سرولیٹ. تو ہم ایڈ کا بٹن جب ہٹ کریں گے تو وی ول بی آن آر کنٹرولر سرولیٹ. کنٹرولر سرولیٹ دیکھے گا کہ یہ ریکویسٹ جو ہے میرے پاس آئی ہے وہ ایڈ کی ریکویسٹ ہے. تو ایڈ کی ریکویسٹ ہمارے پاس جاوا ایک بین تھی, ہمارے پاس ڈاؤ تھا جس کے اندر ایک ریٹریول کا میتھڈ تھا اور ایک سیو کا میتھڈ تھا. تو اب کنٹرولر سرولیٹ یہ فگر آؤٹ کرنے کے بعد کہ یہ ایڈ کی ریکویسٹ ہے, اس بین کو انسٹینشیٹ کرے گا, ہمارے ڈاؤ کو انسٹینشیٹ کرے گا, اور ڈاؤ کا سیو کا میتھڈ کال کر دے گا. سیو کا میتھڈ کال ہونے کے بعد جو بھی اس کے پاس ریزلٹس آئیں گے یا کوئی ایکسیپشن آتی ہے, کچھ ریزلٹس جو آتے ہیں اس کو وہ اب ایک ریکویسٹ ڈسپیچر والا میتھڈ یوز کر کے اپنی ریکویسٹ کو کسی طرف کسی پیج کے اوپر بھیج دے گا. یا اگر ریکویسٹ کو نہیں بھیجنا ہم چاہتے ہیں کہ بس سمپلی ایک پیج ڈسپلے ہو جائے, تو ہم ریڈائریکٹ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں رسپانس کا. یہ وہی میتھڈ ہے جو ہم پہلے سرولیٹس میں استعمال کرتے آئے تھے. کیس اسٹڈی جو ابھی ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں ایز سچ فل فلیج کیس اسٹڈی تو ہوتی نہیں ہے, لیکن ایک چھوٹی ایگزامپل ہوتی ہے, اور اس میں وہی بات دوبارہ سے کہ ڈیلیبریٹلی ہم ایرر ہینڈلنگ اور یہ بھی کوڈ ہم نے منیمائز کیا ہوا ہے تاکہ آپ مین لاجک کا فلو سمجھ لیں, اینڈ دین یو کین ایڈ آن یور ایکسیپشن ہینڈلنگ تھنگ اور اینی ادر لاگنگ اور ان سیکورٹی انفارمیشن جو بھی آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو لیٹس ٹیک اے لک کہ کیس اسٹڈی میں یہ کام سارا کیسے کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے اس وقت ایڈریس بک کا ایڈ پرسن کا پیج ہے, وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. یہ وہی
ایگزیکٹلی کیس اسٹڈی ہے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنے کی تھی. صرف اس دفعہ اس میں کنٹرولر کی لیئر ایڈ ہوئی ہے اور وہ کنٹرولر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے ایز اے سرولیٹ. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے وہی سارا کچھ آتا جا رہا ہے. ٹاپ کے اوپر ایڈریس بک کی ہیڈنگ ہے, ایڈ نیو پرسن کی ہیڈنگ ہے. اس کے بعد فارم کے اندر ایکشن میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اسی دفعہ یہاں پہ جب ہم نے ایکشن لکھا تھا تو ہم نے سیو جی ایس پی پیج کا ایڈریس دیا تھا. اس دفعہ جب ہم ایکشن لکھ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کنٹرولر کا نام دیا ہے. یہ کنٹرولر ایز اے سرولیٹ امپلیمنٹ ہوا ہے. اس کے بعد نیچے اگر ہم اس پہ آئیں گے تو ہمارے پاس ان پٹ ٹائپ ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے اور اس کا نیم ہے. سملرلی ایک اور ٹیکسٹ فیلڈ ہے جس کا نیم ایڈریس ہے. ایک اور ٹیکسٹ فیلڈ ہے جس کا نیم فون نمبر ہے. اب اس کے نیچے بٹن ایک لگا ہوا ہے سبمٹ کا. یہ ذرا امپورٹنٹ ہے, اس کو دھیان دیجیے گا. سبمٹ کے بٹن کا نام ہے ایکشن اور اس کی ویلیو ہے سیو. یہ سبمٹ کا جو بٹن ہم نے یہاں پہ بنایا ہے, تھوڑی سی چیزوں کو سمپلیفائی آپ کے لیے رکھنے کے لیے, یہ ڈفرینٹ پیجز پہ ڈفرینٹ بٹنس تو ہوں گے. ہو سکتا ہے ایک پیج پہ 2 بٹنس بھی ہوں, جیسے مے بی آپ ایک ہی پیج سے سرچ بھی کروانا چاہتے ہوں, ایک ہی پیج سے سیو بھی یا سبمٹ بھی کروانا چاہتے ہوں. تو ہم نے سبمٹ بٹن کا نیم جو ہے یہاں پہ ایکشن رکھا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ سیو رکھی ہے. سبمٹ بٹن کی جو ویلیوز ہیں ان کے تھرو ڈسٹنگوش کریں گے کہ یوزر نے کیا کام کیا ہے. جب سرچ والے پیج پہ ویلیو میں ہم نے سرچ دیا ہوا ہوگا, اس والے پیج میں ہم نے ویلیو میں سیو دیا ہوا ہے. سرچ والے پیج کے اوپر بھی سبمٹ بٹن کا نام جو ہے وہ ایکشن ہی ہوگا اور ایڈ والے پیج کے اوپر بھی سبمٹ بٹن کا جو نیم ہے یہ ایکشن ہی ہے. سو آپ اس چیز کو دیکھیے گا کہ ہر جگہ سبمٹ بٹن کا نام جو ہے دیٹ از ایکشن اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہے. ایڈ والے پیج پہ سبمٹ بٹن کی ویلیو جو ہے وہ سیو ہے اور سرچ والے پیج پہ سبمٹ بٹن کی ویلیو سرچ ہوگی. یہ کہاں پہ استعمال ہوگی؟ کنٹرولر سرولیٹ میں جا کے ہم اس کا استعمال دیکھیں گے. تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اسی طرح ہم ذرا سرچ والا پیج بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. سرچ پرسن ڈاٹ جی ایس پی. سرچ پرسن ڈاٹ جی ایس پی میں بھی وہی 2 چینجز آئی ہیں کہ فارم کے اندر جو ایکشن ہے اس میں کنٹرولر کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبمٹ بٹن ہے اس کا نام ایکشن ہی ہے اور اس کی ویلیو اس دفعہ سرچ ہے. اس کے علاوہ جو ایک چیز یہاں پہ میں تھوڑی سی اور دکھانا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر ریکویسٹ جو ہے وہ ہو کے جائے گی کنٹرولر کے تھرو. تو اگر آپ اپنی پرانی کیس اسٹڈی ذہن میں لائیں تو اس میں جو ریزلٹس والے پیجز تھے جس پہ سرچ کے ریزلٹ آتا تھا یا جس پہ سیو کی انفارمیشن آتی تھی, وہاں پہ ہائپر لنکس بھی اویلیبل تھے اور ایڈ اور سرچ کے پیج پہ بھی ہائپر لنکس اویلیبل تھے جو کہ ڈائریکٹلی جی ایس پی پیج کو کال کر رہے تھے. یہاں پہ ہم نے ان ہائپر لنکس کو بھی ماڈیفائی کر دیا اور یہ ہائپر لنک بھی کنٹرولر کے تھرو ہو کر آتا ہے. تو اگر یہاں پہ آپ ہائپر لنک دیکھیں, جیسے ایڈ پرسن والے پیج کے اوپر سرچ کا ہائپر لنک موجود تھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہائپر لنک میں ہم نے کیا ماڈیفیکیشن کی ہے. ہم نے نام لکھا ہے کنٹرولر کا. پچھلی دفعہ یہاں پہ سرچ والے پیج کا نام تھا, اس دفعہ یہاں نام آ گیا کنٹرولر کا. اب کنٹرولر کو ہم نے سبمٹ کرتے ہوئے ایک پیرامیٹر پاس کیا ہے وچ از ایکشن اور اس کی ویلیو ہے سرچ پرسن. آپ ذہن میں یہ بات لائیں کہ کنٹرولر کو ہر طرف سے ریکویسٹ ملتی ہے. کنٹرولر کو ایڈ کے پیج سے بھی ریکویسٹ ملے گی, کنٹرولر کو سرچ کے پیج سے بھی ریکویسٹ ملے گی. جب آپ کسی ہائپر لنک کو کلک کریں گے تب بھی کنٹرولر کو ایک ریکویسٹ ملے گی. کنٹرولر نے ان سب ریکویسٹ کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہر ریکویسٹ کے لیے اس کی اپروپریٹ پروسیسنگ کروا سکے. تو وہ جو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے کہ کون سی ریکویسٹ کہاں سے آئی ہے, اس کو ہم نے یہاں پہ جو ایکشن ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کی ویلیو کے تھرو ڈسٹنگوش کرایا ہے. ہر سبمٹ بٹن کا نام ہم نے ایکشن رکھا ہے اور اس کی ویلیوز چینج کرتے گئے ہیں. سملرلی جب ہم نے ہائپر لنک بنایا ہے تو وہاں پہ خود سے ایک پیرامیٹر سیٹ کروا دیا, کوئری اسٹرنگ کی فارم میں وہ پیرامیٹر بنا دیا. جیسے آپ کنٹرولر کے آگے یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے ایک کوشچن مارک لگایا ہے. کوشچن مارک کے بعد ایکشن نام کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اور اس کی ویلیو ہے سرچ پرسن. سو اب تک آپ 3 ڈفرنٹ ایکشن دیکھ چکے ہیں. جو سیو کا ایکشن ہے وہ کب اکر ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب یوزر ایڈ پرسن والے پیج کے اوپر سبمٹ کا بٹن یا سیو کا بٹن پریس کرتا ہے. جو سرچ کا ایکشن ہے وہ کب اکر ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب یوزر سرچ والے پیج کے اوپر سرچ کا بٹن ہٹ کرتا ہے. جو سرچ پرسن والا ایکشن ہے وہ کب ایگزسٹ کرتا ہے؟ وہ تب کرتا ہے کہ جب یوزر ایڈ والے پیج کے اوپر جو نیچے سرچ کا ہائپر لنک ہے اس کو کلک کرتا ہے. ایکشن کی 3 ڈفرنٹ ویلیو ہیں. اسی طرح ایکشن کی اور ویلیوز بھی ڈفرنٹ پیجز میں ہیں, لیکن کنٹرولر کے اندر ہم ڈسٹنگوش کریں گے ڈفرنٹ ریکویسٹ کے بیچ میں بیسڈ اپون دس ویلیو آف ایکشن. سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دا کنٹرولر. یہ کنٹرولر سرولیٹ کا پروسیس ریکویسٹ میتھڈ ہے
اس پروسیس ریکویسٹ میتھڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلا کام جو کیا ہوا ہے وہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ایکشن کیا ہوا ہے، یعنی کہ کنٹرولر کو ڈفرینٹ پلیسز سے ریکویسٹ آ رہی ہیں اور ہم نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ ریکویسٹ جو آئی ہے یہ کیا کرنا چاہتی ہے. تو ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کیا ہے ایکشن، اور جو اس کے ریزلٹ میں ہمیں ریسیو ہو رہی ہے ویلیو اس کو ہم نے ایک اسٹرنگ میں سیو کر دیا جس کا نام ہے یوزر ایکشن. جو ہماری یوزر ایکشن اسٹرنگ ہے اس کے تھرو فیصلہ یہ کریں گے کہ یوزر نے کیا ایکشن پرفارم کیا تھا. تو اف یوزر ایکشن ڈاٹ ایکول سیو، یعنی کہ اگر اس نے ایڈ پرسن والے پیج پہ پرسن کی انفارمیشن ایڈ کرنے کے بعد سیو کا بٹن دبایا تھا تو ہمارے پاس یہاں پہ یوزر ایکشن والی اسٹرنگ میں جو ویلیو ملے گی وہ ہوگی سیو. آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ ہم نے سبمٹ بٹن کی ویلیو دی تھی سیو. تو ہم ایک کام کریں، ہم ایک میتھڈ کال کر رہے ہیں ایڈ پرسن کا اور اس کو یہ ریکویسٹ اور رسپانس پاس کر دیتے ہیں. ایڈ پرسن میں کیا ہوتا ہے یہ آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے. ایلس اف یوزر ایکشن ڈاٹ ایکول سرچ، یعنی کہ اگر اس نے سرچ والے پیج کے اوپر یوزر کا نام دے کے سرچ کا بٹن کلک کیا تھا تو وہاں پہ سبمٹ بٹن جس کا نام ایکشن تھا اس کی ویلیو تھی سرچ، وہ ویلیو اب ہمارے پاس یوزر ایکشن میں آ رہی ہوگی سرچ کے طور پہ. سو اف یوزر ایکشن ڈاٹ ایکول سرچ تو کیا کرو، سرچ پرسن کا ہم نے ایک میتھڈ کال کیا ہے اور اس کو ریکویسٹ اور رسپانس پاس کر دیا ہے. ایلس اف یوزر ایکشن ڈاٹ ایکولس ایڈ پرسن، یہ وہ کیس ہے کہ جب یوزر نے ہائپر لنک کو کلک کیا تھا تو ہم نے سمپل ایک ری ڈائریکشن بھیج دی ہے، رسپانس ڈاٹ سینڈ ری ڈائریکٹ ایڈ پرسن ڈاٹ جی ایس پی. ابھی آپ یہاں پہ آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ جی یہ تو میں ڈائریکٹلی وہاں سے ہائپر لنک کے تھرو بھی کر سکتا تھا، مجھے یہاں پہ کنٹرولر سرولیٹ پہ آنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور یہاں سے جو میں وہاں پہ گیا ہوں مجھے سارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کریکٹ، اتنے سمپل کیس میں آپ کو ضرورت نظر نہیں آ رہی. لیکن ایزیوم کریں کہ آپ نے ہر ریکویسٹ کے اوپر کوئی لاگنگ پرفارم کرنی ہے، ہر ریکویسٹ کے اوپر آپ نے کچھ سیکیورٹی چیک کرنا ہے، ہر ریکویسٹ کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ یوزر لاگ ان ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہ پروسیسنگ آپ کہاں کریں گے؟ وہ پروسیسنگ آپ اس پیج پہ اس پوائنٹ پہ آ کے کریں گے ری ڈائریکٹ کرنے سے پہلے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ جو یوزر کا ایکشن ہے اس کی بیس پہ ایک ڈفرنٹ کام ہو رہا ہے. اب ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ یوزر نے ایڈ پرسن والے پیج کے اوپر انفارمیشن ڈالی تھی پرسن کی اور اس نے سیو کا بٹن ہٹ کیا تھا. اگر اس نے سیو کا بٹن ہٹ کیا تھا تو ہمارے پاس یہاں پہ یوزر ایکشن میں ویلیو آئی ہوگی سیو، کیونکہ سبمٹ بٹن کی ویلیو ہم نے وہاں رکھی تھی سیو. اف یوزر ایکشن ڈاٹ ایکول سیو تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم کال کر رہے ہیں ایڈ پرسن والا میتھڈ، اور ایڈ پرسن والے میتھڈ کو ہم ریکویسٹ اور رسپانس پاس کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ایڈ پرسن کے میتھڈ میں. ایڈ پرسن کے میتھڈ کو اگر آپ دیکھیں تو ایڈ پرسن کے میتھڈ HTTP سرولیٹ ریکویسٹ اور HTTP سرولیٹ رسپانس ریسیو کر رہا ہے کیونکہ اس کو وہاں سے ریکویسٹ اور رسپانس پاس کیا گیا ہے. اور اس کے اندر ہم نے ایک ٹرائی کیش کے اندر اپنا پرسن کا ڈاؤ کریٹ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے JSP ٹو JSP سارا کام کیا تھا تو وہاں پہ بھی ہم یہی کرتے تھے کہ ایک پرسن ڈاؤ ٹائپ کی بین انسٹانشیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد پرسن انفو والی بین کے تھرو ڈیٹا پاس کرتے تھے یا ریسیو کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے وہاں پہ جب کنٹرولر کی سلائڈ دیکھی تھی تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ کنٹرولر کے اندر ہم سیکورٹی چیک کر سکتے ہیں، لاگنگ کر سکتے ہیں، یا کنٹرولر یہ بھی کام کر سکتا ہے کہ ان کمنگ ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کرے کسی ایسی فارم میں جو کہ نیچے ماڈل کے لیے یوزیبل ہو. تو ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ریکویسٹ میں سے پیرامیٹر نکالتے ہیں، نیم کا، ایڈریس کا اور فون نمبر کا، اور ان تینوں پیرامیٹرز کو ہم پرسن انفو کے آبجیکٹ میں انکیپسولیٹ کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پرسن انفو کا آبجیکٹ جو تھا اس کے اندر ہمارے پاس نیم، ایڈریس اور فون نمبر تھے. تو ہم یہ تینوں پیرامیٹر جو کہ یوزر نے ٹیکسٹ فیلڈز میں دیے تھے ان کو گیٹ کرتے ہیں اور پرسن انفو کے آبجیکٹ میں ان کو پلیس کر دیتے ہیں. پلیس کرنے کے بعد ہم یہ آبجیکٹ پاس کر دیتے ہیں پرسن ڈاؤ کے ایڈ پرسن میتھڈ کو، اور ایڈ پرسن کا میتھڈ جو ہے انفارمیشن کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتا ہے اور ہمیں ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے سیو پرسن ڈاٹ JSP پہ. تو یہ ہمارے پاس میتھڈ وہ ہوا کہ جس نے ہمیں ایڈ پیج سے ڈیٹا سیو کروا کے سیو پیج تک لے گیا. اب ہم سیکنڈ اس پہ آتے ہیں. ہماری ایگزمپشن یہ ہے کہ یوزر نے سرچ پرسن والے پیج کے اوپر کوئی نیم دیا تھا اور سرچ کا بٹن کلک کیا تھا. اگر یہ کام ہوا تھا تو یہاں پہ یوزر ایکشن جو ہمیں ریسیو ہوگا وہ ہوگا سرچ. سرچ والے یوزر ایکشن کے اندر ہم سرچ پرسن والے میتھڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں. سرچ پرسن والا میتھڈ جیسے کہ پچھلا میتھڈ ریکویسٹ رسپانس ریسیو کرا تھا، ریکویسٹ رسپانس ریسیو کرتا ہے، وہ پرسن ڈاؤ کا آبجیکٹ کریٹ کرتا ہے اور ریکویسٹ سے پیرامیٹر نکالنے کے بعد، یعنی کہ یوزر نے کس نیم کے اوپر سرچ کی تھی، پرسن ڈاؤ کے ریٹریو پرسن لسٹ والے میتھڈ کو کال کر لیتا ہے اور اس کو وہ پیرامیٹر پاس کر دیتا ہے. ریٹریو پرسن لسٹ والا جو میتھڈ ہے
یہ بیسڈ اپان دیٹ نیم ڈیٹا بیس سے آبجیکٹس نکالتا ہے, ان آبجیکٹس کو ایک ارے لسٹ میں بھرتا ہے اور وہ ارے لسٹ ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پی ڈاٹ ریٹریو پرسن لسٹ کی جو ریٹرن ارے لسٹ ہے وہ ہم نے پرسن لسٹ نام کے ویریبل کے اندر ریسیو کیا ہے. اب یہ ارے لسٹ جو ہے یہ ہمیں بھیجنی ہے جی ایس پی پیج تک. یہاں پہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہاں پہ ہمیں سمپل ریڈائریکشن ہی چاہیے. سمپل ریڈائریکشن تو ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ چیز پہنچانی ہے اپنے جی ایس پی پیج تک, یہ جو ارے لسٹ آئی ہے, تاکہ وہ جی ایس پی پیج اس ارے لسٹ میں سے ویلیوز نکال کے دکھا سکے. ہم یہاں پہ کرتے کیا ہیں کہ ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں لسٹ, اور اس کے اندر پرسن لسٹ کا آبجیکٹ رکھ دیتے ہیں. یہ کام آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آبجیکٹ کو کیسے بھیجا جاتا ہے ایک سرولیٹ سے کسی جی ایس پی پیج پہ. اور اس کے بعد ہم ریکویسٹ ڈسپیچر کا آبجیکٹ لیتے ہیں, ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر. اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں, ہم جانا چاہتے ہیں جی شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی پہ, اور یہ ریکویسٹ کو وہاں پہ ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اب جب ریکویسٹ فارورڈ ہوگی تو یہ اوریجنل ریکویسٹ جو یوزر نے بھیجی تھی وہ پوری فارورڈ ہو جائے گی. اس کے اندر یوزر نے جو سرچ پیرامیٹر دیا تھا وہ بھی فارورڈ ہو جائے گا, اور یہاں پہ جو ہم نے ڈیٹا بیس میں سے نکال کے ارے لسٹ بنائی ہے وہ بھی فارورڈ ہو جائے گی. اب اس جی ایس پی پیج کے اندر ہم اس ارے لسٹ کو ریکویسٹ میں سے نکالتے ہیں, ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ کر کے اس ارے لسٹ کو نکالتے ہیں, اور اس ارے لسٹ کو پروسیس کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں پرسن کا نیم, ایڈریس اور فون نمبر ایک ٹیبل کے اندر ڈسپلے کر دیتے ہیں. میں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں. ایک کام جو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں, اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ جناب یہاں پہ تو پھر جاوا کا کوڈ آ رہا ہے, ہم جی ایس پی پیجز پہ پروسیسنگ کم سے کم کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل آپ نہ کریں, یہاں پہ یہ والے جاوا کا کوڈ نہ لکھیں, یہاں پہ یہ پروسیسنگ نہ کریں, بلکہ اپنا ایک کسٹم ٹیگ بنائیں اور کسٹم ٹیگ کو یہاں پہ استعمال کر لیں جو کہ یہ ٹیبل جنریٹ کر کے ہمیں دے دے. یہ آپ کے سامنے ایڈریس بک کا مین پیج ہے. اچھا, یہ جب آپ پہلی دفعہ براؤزر میں یو آر ایل لکھیں گے تو وہ یو آر ایل بھی ایکچولی آپ کے کنٹرولر سرولیٹ کی طرف ہٹ کرے گا, اور وہاں سے وہ کنٹرولر سرولیٹ یہ پیج آپ کا ڈسپلے کرے گا. یہاں پہ ہم نے اس کو ایز اے فرسٹ پیج رکھ کے ڈائریکٹلی ایکسیس کر لیا, لیکن آپ اس کو بھی کنٹرولر سرولیٹ کے تھرو ہی ایکسیس کروا سکتے ہیں کہ یہ پیج کنٹرولر سرولیٹ ہمارے سامنے بھیجے. آئی لیفٹ اٹ اوور ایز این ایکسرسائز کہ یہ کیسے آپ کریں گے. تو نیم, ایڈریس اور فون نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں کوئی بھی. یہاں پہ نیم, ایڈریس, فون نمبر دینے کے بعد اب جب ہم سیو کا بٹن دبائیں گے, اسی دفعہ یہ ریکویسٹ جا رہی تھی ایک جی ایس پی پہ, سیو پرسن ڈاٹ جی ایس پی پہ ڈائریکٹلی یہ ریکویسٹ جا رہی تھی. اس دفعہ یہ ریکویسٹ جو ہے وہ سیو پرسن ڈاٹ جی ایس پی پہ ڈائریکٹلی نہیں جائے گی, بلکہ یہ جائے گی کنٹرولر سرولیٹ کے پاس. کنٹرولر سرولیٹ اپنے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے اندر سے ایکشن نکالے گا. ایکشن کیوں نکالے گا؟ کیونکہ یہ جو سیو کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سیو کے بٹن کے پیچھے جو اس بٹن کا نیم ہے وہ ہے ایکشن, اور اس بٹن کی ویلیو ہے سیو. سو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے جو کنٹرولر سرولیٹ کے اندر ہم ایکشن کی ویلیو نکالیں گے وہ ہمیں ملے گی سیو. اور اس کے بعد آپ کو ابھی ہم نے دکھایا کہ ایک اف ایلس کا اسٹرکچر ہے. اف کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر ایکشن کی ویلیو سیو ہے تو ہم اس ڈیٹا کو جا کے ایک پرسن آبجیکٹ میں انکیپسولیٹ کر کے ڈاؤ کو دے دیں گے, جو کہ اس ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دے گا. سیو کرنے کے بعد وہ ہمیں ری ڈائریکٹ کر دے گا ہمارا جو کنٹرولر ہے اس سیو پرسن ڈاٹ جی ایس پی کے پیج پہ. اب یہاں پہ ہمارے پاس دو ہائپر لنکس ہیں, ایڈ پرسن کا, سرچ پرسن کا. آپ ان دونوں ہائپر لنکس کے تھرو بھی جو ڈیٹا جانا ہے وہ پہلے کنٹرولر کو ہی جانا ہے. اگر آپ اس ہائپر لنک کو دیکھیں تو اس ہائپر لنک کے اندر بھی آپ کو کنٹرولر کا ہی ایڈریس نظر آ رہا ہے, اور کنٹرولر کے اندر ساتھ ساتھ ہم اسے ایک ایکشن کی ویلیو بھیجیں, کیونکہ یہ سبمٹ بٹن تو ہے نہیں. سبمٹ بٹن کا نیم اور ویلیو ہوتی ہے, تو ہم نے خود ہی سے ایک کوئری اسٹرنگ بنا دی ہے, ایکشن کا ایٹریبیوٹ سیٹ کیا ہے اور اس کی ویلیو سیٹ کر دی ہے سرچ پرسن. تو اب یہ سرچ پرسن پہ جب یوزر نے کلک کیا ہے تو وہاں پہ ہم نے وہی کنٹرولر سرولیٹ کے اندر دیکھا ہے ایکشن کیا, اور وہاں سے ری ڈائریکٹ کر دیا ہے اس کو اس سرچ پرسن کے پیج پہ. سرچ پرسن کے پیج پہ جب ہم نیم کو دے کے سرچ کرتے ہیں تو اب ایکشن جو ہے ہمارا اس کا نام ہے سرچ. کنٹرولر سرولیٹ کے اندر اف ایلس کے اسٹرکچر میں جو سرچ کا ایکشن تھا وہ کیا کرتا تھا کہ یوزر کا نیم نکالتا تھا, پھر ڈاؤ کو دیتا تھا یہ نیم, ڈاؤ اس کی بیس پہ ایک ارے لسٹ دیتا تھا, اس ارے لسٹ کو وہ سیٹ کروا دیتا تھا ریکویسٹ کے اندر ہمارا کنٹرولر سرولیٹ, اور وہ ریکویسٹ فارورڈ کر دیتا تھا شو پرسن کے پیج پہ, وہ ہمیں بھیج دیتا تھا. شو پرسن کے پیج پہ ہم اس ارے لسٹ کو ریٹریو کرتے ہیں اور اس ارے لسٹ میں سے آبجیکٹ نکال کے اس کی ویلیوز کو رینڈر کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اس وقت ہم نے آپ کے سامنے ایگزامپل میں ایم وی سی ماڈل 2 آرکیٹیکچر کو ڈسکس کیا ہے. I know it's not a very robust application, but we intentionally kept it simple تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں. ایرر ہینڈلنگ بھی یہاں پہ ہم نے نہ ایکسپلین کیا نہ آپ کو دکھائی ہے. آپ اس کو ہینڈ آؤٹس میں اپنے دیکھیے گا, وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا ہوگا کہ کیسے وہ آپ کر سکتے ہیں.
تو ماڈل 2 آرکیٹیکچر پہ آپ نے ڈسکشن ہماری سنی, سمجھا کہ یہ کیا ہے. اس کا اصل فائدہ تو تبھی نظر آتا ہے جب آپ بہت بڑی اپلیکیشن بناتے ہیں, وہاں پہ جب آپ ڈفرینٹ پرابلمس کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر دین یو ریئلائز کہ ہو اچھا اس وجہ سے میں نے یہ آرکیٹیکچر یوز کیا تھا. سو آئی ایم شیور کہ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں گے, ان کو آرکیٹیکچرس کو یوز کریں گے, دین یو ریئلائز کہ اچھا یہ آرکیٹیکچر اس لیے امپورٹنٹ ہے. بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ یو شوڈ نو کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ سچویشنس میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے جیسے کمپلیکسٹی انکریز ہوتی ہے ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی ریلیٹیولی کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اور چیز جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ایکسٹینسولی یوزنگ پریویس لیکچرز کوڈ ان ایوری نیو لیکچر. تو میں آپ سے یہ سب کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جو بھی ہم لیکچر یہاں پہ کور کرتے ہیں ضرور جا کے اس کا کوڈ کریں, خود سے لکھیں, چلا کے دیکھیں, اس کا فلو سمجھ کے نیکسٹ لیکچر میں. اس کے بعد بھی جب ہم نیکسٹ لیکچر دیں گے وہ بھی یہ پچھلے سارے کوڈ کو استعمال کر رہا ہوگا. اگر آپ کسی ایک سٹیج پہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ پورا لیکچر ہی نہیں سمجھ پائیں گے, کیونکہ وہ پچھلے کوڈ کو بار بار اس کو ریفر کر رہا ہوگا, اس کو ریلیٹ کر رہا ہوگا. سو آئی ایم شیور کہ یہ آئی نو کہ آرکیٹیکچرز پہ جب بات آتی ہے تو اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ فار دا اسٹوڈنٹس ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دیز آرکیٹیکچرز ایٹ دس لیول, بیکاز یو ہیون taken a look at the very large scale applications, but these architectures are very important when we implement such kind of an application. I hope کہ ہم ان لیکچرز کو آگے اسی طرح چلا کے تھوڑے سے اور آرکیٹیکچرز بھی آپ سے ڈسکس کریں گے, لیکن یہ سارا کام اب ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہوگا, تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.